بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع مناقب عمر بن عبدالعزیز کے اقتباس کی تشریح ہے۔ جیسا کہ بچوں ہم نے پچھلے لیکچرز میں یہ پڑھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں عدل و انصاف کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام تھے، تو آج بھی ان کے نثر پارے میں اسی حوالے سے جو ہے ہم تشریح جو ہے وہ دیکھیں گے۔ سبق عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز، مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی، اور صنف ادب میں بچوں یہ سبق مقالہ نگاری ہے اور ماخذ ہے یہ مقالات شبلی۔ تو بچوں بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا واقعہ کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا تھا۔ استحصال کرنا خاتمہ کر دینا، اور حق گوئی سچائی۔ تو بچوں سب سے پہلے تو یہ بنو امیہ کیا چیز ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو، میں دوبارہ ریوائز کرا دیتا ہوں۔ خلفائے راشدین کے زمانے کے خاتمے کے بعد جو دور شروع ہوا حضرت امیر معاویہ سے، تو اس حکومت کا جو پہلا بادشاہ تھا یعنی امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا وہ تھا۔ تو بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ جو ان کی قوم کو برباد کیا جس چیز نے، جو یعنی کہ یہ حکومت بھی ظلم کے بنیاد پر ڈالی گئی تھی۔ واقعہ کربلا جو ہے اس بنو امیہ جو ہیں ان کے دور کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ثانیہ تھا۔ تو بچوں آگے جب یہ چونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی ظلم پر پڑی، تو آگے بھی ایسے ہی یہ ظلم اور زیادتیاں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ان کی حکومت کا ایک اور واقعہ جو ہے بچوں وہ اب آپ سنیں گے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سچائی اور حق گوئی، آزادی، ان چیزوں کو ختم کر دیا، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ اس حوالے سے یہ آپ قرآنی حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہم نے تم کو آزاد جنا ہے۔ اور جو سچائی تھی اس کا بھی خاتمہ کر دیا، استحصال کر دیا۔ اب بچوں سچائی بھی پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جو سچ ہے وہ آپ کو نجات دلاتا ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بنو امیہ نے یہ دو اہم چیزیں جو ہے ان کا خاتمہ کر دیا، یعنی لوگوں کو ان کی جو آزادی تھی اس سے ہاتھ دھونا پڑا بنو امیہ کے دور حکومت میں، اور دوسری جو ہے وہ سچائی ہے۔ تو ان چیزوں سے بنو امیہ کی حکومت نے، دور حکومت میں لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد بچوں عمر بن عبدالعزیز جیسا کہ بنو امیہ کے 8ویں بادشاہ تھے، جب ان کا زمانہ آتا ہے بچوں، تو عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو مٹا دیا۔ بدعت بچوں کسی چیز کے اضافے کو کہا جاتا ہے، یا اسلام میں کسی چیز کے اضافے کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ چونکہ ایک بہترین نمونہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بچوں ان کا جو زمانہ تھا وہ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی حکومت سنبھالی تو انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ نہیں، لوگوں کو آزادی بھی ہونی چاہیے اور لوگوں کو سچ بات کہنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ تو بچوں اس بدعت کا خاتمہ کر دیا۔ اب کون سی بدعت تھی؟ یعنی حق گوئی اور آزادی، ان دو چیزوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس کو انصاف دلایا۔ اب کیا کیا اس طریقے کو کیسے خاتمہ کیا؟ تو بچوں ایسا تھا، دو نہایت متدین اور راست باز لوگ اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت موجودوں اور غلطی پر اصلاح کریں۔ یعنی جب بنو امیہ کے جو دوسرے بادشاہ ہو گزرے تھے، جب ان کی عدالت لگی ہوتی تھی اور درباری موجود ہوتے تھے، تو وہاں پہ لوگوں کو آزادی نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ لوگ حق بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے
تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ساتھ 2 متدین دیندار لوگ، یعنی مفتی قسم کے لوگ، عالم لوگ، متدین دیندار اور راست باز سچے لوگ بچوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز جب فیصلہ کرنے لگتے تو انہوں نے اپنے ساتھ 2 دیندار اور سچے قسم کے لوگ بٹھائے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ اس کی اصلاح کر دیجئے گا۔ تو بچوں، عمر بن عبدالعزیز کا جو دور حکومت تھا اس میں جمہوری نظام تھا، اس میں لوگوں کو آزادی تھی، اس میں لوگوں کو سچ بات کہنے کی اجازت تھی۔ تو اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں، جمہوریت تھی ان کے زمانے کی آبرو، جمہوریت تھی ان کے زمانے کی آبرو، کرتے تھے پیش اپنے مساوات کا عمل۔ تو اس کے بعد یہ نثر پارے کی آخری سطور دیکھیں گے، اس طرز عمل سے، یعنی اس طریقے کا جو عمل تھا، یعنی جو عمل انہوں نے یہ کیا، لوگوں میں جرت ہو گئی اور وہ اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ تو بچوں، مسلمانوں کی پھر یہ بھی عادت ہے کہ اگر ان کو تھوڑا سا زیادہ ان کو آزادی دی جائے تو وہ حد سے پھر تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی ہوا۔ بچوں، جب انہوں نے تھوڑی سی آزادی دے دی، انہوں نے تو صرف ان لوگوں کو کہا تھا نا جو متدین اور راست باز تھے، وہ صرف بول سکتے ہیں، لیکن بچوں کیا ہوا، پھر عام لوگ بھی اس پر بولنا شروع ہو گئے، وہ بھی قول و افعال پر، یعنی جو عمر بن عبدالعزیز جو بات کرتے اور جو عمل کرتے تھے دوران خلافت، تو پھر عام لوگ بھی اس میں بولنے لگ گئے تھے۔ تو یہ مسلمان جو ہے وہ اپنی حد سے تجاوز کرنے لگے، حالانکہ اجازت تو صرف ان لوگوں کو ملی تھی جو دیندار تھے اور سچے تھے، عام لوگوں کو نہیں اجازت تھی کہ وہ بھی کسی بھی فیصلے کے خلاف جو ہے وہ بولنے لگ جائیں۔ لیکن اس سے یہ ہو گیا تھا کہ پھر ہر بندہ جو ہے وہ نکتہ چینی کرنے لگ گیا، خام کا جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے جو فعل تھے، جو کام تھے، ان میں نکتہ چینی کرنا شروع ہو گیا۔ اگلے نثر پارے کی طرف آتے ہیں بچوں، محدث ابن جوزی، مولانا شبلی نعمانی نے جس کتاب سے یہ سبق اخذ کیا ہے، اس کتاب کے مصنف ہیں محدث ابن جوزی۔ ان کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، 300 سے زائد کتابوں کے مصنف رہے ہیں اور علمی بندے تھے، مفتی بندے تھے، بہت علم تھا ان کے بارے میں۔ تو محدث ابن جوزی نے یہ واقعہ باسند نقل کیا ہے کہ عبد الملک جو بنو امیہ کا دست بازو تھا، یعنی جو شاہی حکومت تھی، جو بنی امیہ کا دور تھا، اس میں یہ ایک بہت اہمیت کا حامل تھا۔ دست بازو سے مراد اہمیت کا حامل ہونا، اہم شخصیت ہونا۔ تو بچوں، ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے دعویٰ دائر کیا، ایک جو ہے فیصلہ جو ہے وہ پیش کیا ان کے عیسائیوں کے خلاف۔ تو فریق مقدمہ جو ایک عیسائی تھا، حسب قاعدہ کھڑا تھا۔ جیسے بچوں دربار لگتی تھی، جو فریقین ہوتے تھے وہ اپنے آمنے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور بادشاہ کے جو ہے دربار لگی ہوتی تھی، اور وہ اپنا جو بھی فیصلہ ہوتا، جو بھی بات چیت ہوتی، جو بھی ان کا نظریہ ہوتا، نقطہ نظر ہوتا، وہ بیان کرتے تھے، بولتے تھے کھڑے ہو کر۔ تو قاعدے کے مطابق، حسب قاعدہ قاعدے کے مطابق ایک عیسائی جو ہے وہ کھڑا تھا۔ تو بچوں، یہاں پہ MCQs بھی آ سکتا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو ہے ان کا دعویٰ کس کے خلاف تھا؟ تو ان کا دعویٰ جو ہے وہ ایک عیسائی کے خلاف تھا۔ تو بچوں، جو عیسائی تھا وہ چونکہ کھڑا ہو کے بات کر رہا تھا، ظاہر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی جاتی تھی، تو چونکہ مسلمہ کو خاندانی ظام تھا، اس خیال میں، سوچ میں، غرور میں کہ میں تو شاہی خاندان ہوں، میں بنو امیہ کا ایک عظیم انسان ہوں، تو وہ بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا۔ یعنی جو فریق مقدمہ تھا وہ ایک عیسائی تھا، وہ کھڑا ہے، اور مسلمان تھا اور شاہی خاندان سے تعلق تھا، وہ بیٹھا ہے۔ تو بچوں، یہ چیز جو ہے یہ غرور کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آپ قرآنی حوالہ دیکھ سکتے ہیں، بے شک اللہ
غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بچوں اب انصاف کا تقاضا دیکھیں۔ اب سامنے جو بادشاہ بیٹھا ہے وہ کوئی عام بادشاہ نہیں بیٹھا، یہ عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کو عدل و انصاف کا پیکر کہا جاتا ہے۔ اب ان کا فیصلہ دیکھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا جب تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے تم بیٹھ نہیں سکتے۔ یعنی اتنی سی بات یہ دیکھا جائے بالکل معمولی سی چھوٹی سی بات ہے، تو عمر بن عبدالعزیز کے ہاں اتنا عدل و انصاف پایا جاتا تھا بچوں کہ اس چھوٹی سی بات پر بھی انہوں نے غور کیا اور نوٹس لیا اور فوراً کہا کہ تم خود کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ تم کھڑے ہو کر بات کرو، جیسے ایک عیسائی کھڑا ہے تم بھی ویسے کھڑے ہو کر بات کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ مسلمان ہے اور تم بھی مسلمان ہو اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہو تو تم بیٹھے رہو اور وہ بیچارہ عیسائی ہونے کے خاطر وہ کھڑا رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ حقوق برابر ہیں عدالت میں۔ تو بچوں اس نے کہا اگر تم خود کھڑے ہوتے ہو تو ٹھیک، اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یعنی بیمار ہو یا کوئی علالت ہے یا کوئی بھی مرض ہے تو پھر اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایسا کریں اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیں، وہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ بچوں عدل و انصاف ہے کہ اتنی سی چھوٹی سی بات پر بھی وہ عدل و انصاف جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ تو یہ بچوں عدل ہوتا ہے، عدل و انصاف کی حکومت تھی، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہ رہا، یعنی مسلمان ہو چاہے عیسائی ہو سب کے لیے انصاف برابر تھا۔ اور بچوں مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف یعنی عبد الملک کے خلاف ہوا۔ عیسائی جو ہے وہ حق پر تھے، وہ زمین انہی کی تھی اور ان کا وہ گرجا تھا، تو فیصلہ بھی بچوں جو زمین متنازع تھی وہ گرجا کے متولیوں کے نام کر دی۔ بچوں یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ جو مسلمہ بن عبد الملک اور عیسائی کے درمیان گرجے کی زمین کا جو تنازع تھا اس کا فیصلہ کس کے حق میں ہوا، تو وہ فیصلہ بچوں عیسائی کے حق میں ہوا۔ تو آج کا ہمارا لیکچر بچوں ختم ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ بک میں بھی اس کو مزید پڑھیے گا اور جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ اوکے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔